اور فرماتی ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے. میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگی. پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی. کہتی ہے حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے, فاطمہ بھی بیٹھی تھی, میں آئی, میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیا کہا, کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی, تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے, یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے, میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی. فرماتی ہے کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا, لیکن وہ راز کی بات تھی. کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے, پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا. فرماتے کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بید کھول تو دے, آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا. آپ کو بلایا گیا, پھر آپ آئیں, پھر حضور نے بات کی, پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئی کبھی آپ ہنسی, تو یہ کیا تھا. کہتی ہے جناب فاطمہ پھر رونے لگی, کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں, اب میں راز بتا دیتی ہوں. حضور کا وصال ظاہری ہو گیا. فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے, اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے, اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا. فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی, حضور آپ بچھڑ جائیں گے. کہتی ہے میں روئی. ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نا, بیٹے رو نا, میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہی ہو. اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات. جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی, اور جب کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا, تو حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا. کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا. ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی, اور اپنے کی سنی تو ہنس پڑی. اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا, یہ بھی تجھے پتا ہے. تو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی, پیار رہا. اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا, ایک کیا باپ کا شفقت کرنا, اور ایک کیا بیٹی کا پھر اپنے باپ سے. بولیے بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے, انوکھا. میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب بڑی مشکل میں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا کہ کوئی حال ہی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ, مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. کہنے لگا اماں تو انتقال کر دی. تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ. کہنے لگا بہن دور رہتی ہے. تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا دو. آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا. کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر. کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا ہے, پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے. پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھتے, صرف ہماری قبول ہونی. کہنے لگے آپ میرے ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے. کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہے کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے, بہن سے, بیٹی سے. تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں, کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں, اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھے. کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے. تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا, یہ جو بہن ہوتی ہے, یہ جو ماں ہوتی ہے, اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہو تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی. یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے, بھائی کے لیے, باپ کے لیے. اس کا ہر بیٹی پیار کرتی, اور یقین کرے کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں. تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھٹک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا. تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہو. چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر لو. تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجھی. شرارت
اس نے کچھ لوگوں سے کہا، عقبہ بن ابی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، تو اونٹ کی اوجڑی، آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا، جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، اس میں گندگی ہوتی، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی، کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو۔ تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہے جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہے جو بندوبست کرتی، تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، اللہ کی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولنے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے، جناب سیدہ فرماتی میں میری بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگا، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لی تو ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ہی ٹھیک ہو جائے۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائیں ضرر نہ فرمائی، لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے، انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنویں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا، تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہے سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا، ہر تکلیف کو۔ جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس کے دکھ بھی سمجھنے والے، سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی جڑی ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی، تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے، اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ میرے عزیز حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی۔ یہاں سے بات چلی 4-5 سال عمر مبارک تھی، حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے۔ مولا علی کہتے ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا، نبی کریم
علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے، میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا، سجایا سنوارا، کھانا پکایا. لیکن فرماتی جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بٹھا لیا، فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی، کیوں رو پڑی ہو؟ عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، محنت کرتے، جد و جہد کرتے، مشقت کرتے، یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہے، حضور وجود تھکا ہوا ہے. یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے، مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا؟ کو وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے، کو ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں، من پسند غذائیں کھائیں، حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے، کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی حضور نے میرے آنسو پوچھے. مولا کائنات شیر خدا فرماتے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں، جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا، اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے، اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا. یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ دین کا سفر، یہ دین کی جد و جہد، یہ دین کی تھکاوٹ. آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے، لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں، وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں، انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی آیات مبارکہ کے. پھر یہ ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں، تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑھاؤ صلی اللہ ہو. سمجھیے گا اس بات، امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا. امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے. اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے، کام اور بچی، یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں. یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کریں. سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے، ہال نہیں چلوا لیتے کہیں، یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے، پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے. اور میں آپ ناراض نہ ہو جانا، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے. مثلا کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ؟ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی. میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں، پھر کرتا ہوں. دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائے؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے؟ میں دکھاتا ہوں، میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے. کچا مکان، جناب فاطمہ جناب فضا آپ کی لونڈی تھی، ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی، پھر جھاڑو دیتی. امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں، 11 مہینے کا فرق. دونوں بچوں کو سنبھالتی. جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی، جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی، حضرت فاطمہ بنت اسد بول پڑتی. کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر، تیرے اپنے بھی بچے ہیں. جناب فاطمہ فرماتی آپ صرف علی کی ماں تو نہیں تھا، آپ میری بھی تو ماں ہے نا. یہاں بیٹیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی میں بھی نہیں آیا، لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے. تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت، اس کو تو راضی کرنا ہے نا، اس پر تو توجہ دو. حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی. چکی چکی یہ آسان جملہ نہیں کہہ جاتے، ہم سن لیتے ہیں. آپ چکی پیس کر، جو پیس کر اس کا آٹا بنانا، پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا. پھر ایک دن کہنے لگی نہیں آپ کی آمدن تھوڑی ہے، خرچے زیادہ، چرخا نہیں لا دیتے. فاطمہ کیا کرو گی؟ فرمایا تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی، تم بیچ آیا کر گا. چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن برواتے ہیں. پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی، پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی
सारी ड्यूटियां करके रात को मौला अली से कहती अगर आप इजाजत दें तो अल्लाह को राजी ना कर लूं। तो हजरत अली फरमाते फातिमा जैसे दिल करे। तो इमाम हसन कहते हैं फिर मेरी माँ मुसल्ला बिछा लेती, मुसल्ला, और फिर सारी रात वो नमाज पढ़ती, सारी रात। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे प्यारे दोस्तों आप सब दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हमारे चैनल की वीडियो मुकम्मल देखा करें। आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल की मुकम्मल वीडियो आप देख लीजिएगा माशाल्लाह।